بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو یہ ہے سبجیکٹ آف ایگریمنٹ کا لیکچر نمبر 5۔ صرف 3 رول باقی رہ گئے تھے، باقی الحمدللہ ہم لوگوں نے سب پڑھائے بہت ہی ڈیٹیل میں، بہت ہی کنسیپچول طریقے سے۔ تو اسی لیے فوراً سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر۔ یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، یہ رول نمبر 12 مجھے یہاں پر نہیں لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ میں ان کو پہلے ہی پڑھا چکا ہوں رول نمبر 9 کے اندر۔ اسی لیے ہم لوگ رول نمبر 12 کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم لوگ ان کو آلریڈی پڑھ چکے ہیں پریویس ویڈیو میں۔ فوراً رول نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے، یہ بھی انتہائی اہم رول ہے، رول نمبر 13۔ یہ رول یہ کہتا ہے، رول نمبر 13، کہ اگر کسی سنٹینس کے اندر مینی استعمال ہو جائے، یعنی مینی آ جائے، تو مینی کے استعمال کرنے سے ان کے بعد اگر اس سنٹینس کے اندر ناؤن آ جائے تو وہ ناؤن بھی پلورل ہوگا، اور اگر ورب آ جائے تو وہ ورب بھی پلورل ہی ہوگا، مینی اگر آئے۔ لیکن اگر مینی کے سنٹینس کے اندر آ جائے لیکن ان کے بعد کوئی آرٹیکل ہو، اے یا این، تو پھر ان کے بعد آنے والا ناؤن بھی سنگولر ہوگا، ان کے بعد آنے والا وہ بھی سنگولر ہوگا۔ اوپر دونوں پلورل و پلورل ناؤن تھے، لیکن ان کے بعد اگر آرٹیکل آ جائے اے این، تو پھر مینی کے بعد اسی سنٹینس کے اندر ناؤن بھی سنگولر ہی آئے گا، وہ بھی سنگولر ہی آئے گا۔ اسی طرح اگر کی سنٹینس کے اندر یہ استعمال ہو جائے مور دین ون، اگر مور دین ون کی سنٹینس کے اندر ہو تو پھر ان کے بعد آنے والا ناؤن بھی سنگولر ہوگا، ان کے بعد آنے والا وہ بھی سنگولر ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر اگر مور دین 2 یا مور دین 3 استعمال ہو جائے، اوپر مور دین 1 تھا، واضح بات ہے، یہاں پر واضح بات ہے کہ زیادہ ہو گئی، مور دین 2 یا مور دین 3 استعمال ہو جائے یہ سنٹینس کسی سنٹینس کے اندر، تو ان کے بعد آنے والا ناؤن بھی پلورل ہوگا، ان کے بعد آنے والا ورب بھی پلورل ہوگا۔ کوئی اور نہیں لگا سکتے، یہ غلط ہوگا اگر سنگولر لگایا۔ اسی طرح اگر صرف اس طرح استعمال ہو جائے کہ مور آ جائے دین ون اور مور دین ون کے بیچ کوئی آ جائے ناؤن، یعنی مور استعمال ہو جائے ان کے بعد ناؤن آ جائے تو وہ ناؤن پلورل ہوگا، پھر اس کے بعد دین ون آ جائے، پھر ان کے بعد وب آئے تو وہ وب بھی پلورل ہی ہوگا۔ یہاں پر کیا تھا، مور دین ون تھا، لیکن یہاں پر مور اور دین ون کے درمیان اگر کوئی ناؤن آ جائے تو وہ ناؤن پلورل ہی ہوگا، اور ان کے بعد آخر میں جب وب آئے گا وہ بھی پلورل ہوگا۔ اب یہ سب کس طرح ہوگا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں فوراً ان کے اگزامپل کی طرف جانا ہوگا، ان اگزامپل سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے، سنٹینس ہے مینی بوائز آر دیئر، تو مینی کیا ہے، یہ استعمال ہوا ہے کہ سنٹینس کے اندر، تو اسی لیے ان کے بعد یہاں پر جو ناؤن آیا ہے یہ بوائے نہیں ہے بلکہ بوائز ہے، یہ کیا ہے، پلورل ناؤن آیا ہے، جو کہ ٹھیک ہے، رول کے اکارڈنگ رول بھی یہی کہتا ہے رول۔ اس طرح رول بھی یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے بعد آنے والا ورب چاہے سنگولر ہو یا چاہے ہیلپنگ ورب ہو یا مین ورب ہو، لیکن وہ پلورل ہی آنا چاہیے، تو اس لیے ایز غلط رہے گا یہاں پر، آر ٹھیک رہے کیونکہ آر پلورل ہیلپنگ ورب ہے، تو اس لیے مینی کے استعمال کرنے سے یہاں پر نان بھی پلورل بن گیا، ہیلپنگ وہ بھی پلورل بن گیا، تو اس لیے مینی بوائز آر دیئر۔ اچھا اگر اس طرح آ جائے منی اے بوائے، یعنی آرٹیکل یہاں پر آیا، تو پھر واضح بات ہے یہاں پر کیا ہوگا، بوائے سنگولر ناؤن آئے گا، یہاں پر جو ہیلپنگ ورب ہوگا وہ بھی سنگولر ورب یہاں پر آئے گا، ایز یہاں پر، کیونکہ یہاں پر آرٹیکل یوز ہوا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ اسی طرح مور دین ون، مور دین ون پیر استعمال ہوا، یہی رول کے بعد میں کر رہا ہوں، تو اس لیے ان کے بعد آنے والا ناؤن سنگولر ہوگا، یہاں پر یہ بوائے بھی سنگولر استعمال ہوا ہے، آنے والا وہ بھی سنگولر ہوگا، اس لیے یہاں پر سنگولر وہ بھی استعمال ہوا ہے، ایزا مینی مور دین ون بوائے از دیئر، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ بھی سب سے اہم یعنی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح آگے بڑھتے ہیں، مور دین 3 بوائز آر دیئر، تو مور دین 3 ہوا، واضح بات ہی یہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے بعد آنے والا ناؤن یہاں پر کیا ہے،
پلورل ناؤن ہے. میں نے این پی لکھا ہے مطلب ناؤن ہے یہاں پر, یہ بھی کیا ہے پلورل ہے. جیسے یہاں پر میں نے وی لکھا ہے, وی کا مطلب یہ ورب ہے لیکن پلورل ورب ہے, کیونکہ یہاں پر مور دین 3 کی بات ہو رہی ہے. میں نے یہاں پر ہم نے پڑھا تھا اس رول میں کہ مور دین 3 اگر مور دین 2 آ جائے تو ان کے بعد آنے والا ناؤن پلورل, ان کے بعد آنے والا ورب بھی پلورل ہی ہوگا. اسی طرح لاسٹ فارمیشن تھا جو جنرل فارمولین کی طرف آتے ہیں. یہ کیا کہتا ہے, یعنی یہ ہے مور بوائز دین ون آر دیر, مور بوائز دین ون آر دیر. تو یہاں پر مور استعمال ہوا ہے, ان کے بیچ دین ون ہے, تو اسی لیے یہاں پر آنے والا ان کے درمیان ناؤن جو ہوگا وہ پلورل ہی ہوگا, اور آخر میں یہاں پر جو ورب ہوگا وہ بھی پلورل ہوگا. اسی لیے ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے تم سب کو. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. اب لاسٹ 2 رولز ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں. یہ رول کیا کہتا ہے, یہ میں نے انڈیفینٹ پروناؤن کے اندر بھی پڑھائے تھے, لیکن یہاں پر ایک پیر سے میں تھوڑا مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا. یہ رول نمبر 14 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی سنٹینس کے اندر ان میں سے کوئی ورڈز آ جائے, یعنی ون, نان, ایدر, نائدر, ایچ, ایوری ون ایٹسیکٹرا, اگر یہ آ جائے اور ان کے بعد ورب آف آ جائے, تو پھر ان کے بعد آنے والا ناؤن وہ ہمیشہ پلورل ہی ہوگا, ان کے بعد آنے والا ورب بھی سنگولر ہوگا. ناؤن پلورل ہوگا مگر ورب سنگولر ہوگا. یہ رول بہت اہم ہے. اگر کوئی یہاں پر ہمیں کیا لگانا ہو, کوئی پوزیسیو پروناؤن لگانا ہو یا کوئی پوزیسیو پروناؤن, تو پھر ہم کیا خر یا ہیز لگائیں گے, کوئی اور نہیں, خر ہیز. ان کے بعد ناؤن ہوگا وہ بھی پلورل ہی آئے گا, وہ بھی سنگولر آئے گا, اور اسی طرح خیز یا خر آئے گا, کوئی دیرز یا کوئی یورز نہیں آئے گا. وہ کس طرح ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ایچ آف دی بوائز, تو میں نے اس کو غلط کر دیا ہے. کیوں؟ یہ کہ شروع میں ایچ استعمال ہوا ہے سینٹینس کے اندر, اس کے بعد آف بھی آیا ہے, مگر یہاں پر ناؤن جو ہے, یہ ناؤن یہاں پر کیا ہے, یہ ناؤن ہے پلورل. اچھا یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر میں نے ان کو غلط کہہ دیا ہے. غلط کیوں؟ اس میں ورب نہیں ہے. تو آپ پورا سنٹینس تھوڑا دیکھتے ہیں. پورا سنٹینس ہے, یہ سنٹینس کیا ہے, ایوری ون آف دی بوائز از رننگ. ایوری ون, یہ شروع میں ان میں سے کوئی ورڈ سے پھر ایوری ون آیا ہے, ان کے بعد آف آیا ہے, تو اسی لیے ان کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ پلورل ہوگا, بوائز. یہ تو ٹھیک ہے. اسی طرح جب یہاں پر ورب آئے گا وہ سنگولر آئے گا, ایز آیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, رننگ یہ بھی ٹھیک ہے. تو اسی لیے کیا ہے, ایوری ون آف دی بوائز از رننگ, یہ سنٹینس بالکل ٹھیک ہوا, یہ فارمیشن اس رول کے اکارڈنگ. اسی طرح آگے ایک اور سنٹینس ہے, ایچ بوائے از ریڈنگ ہیز بک. یہ سنٹینس بھی بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے, ایچ بوائے از ریڈنگ ہیز بک, یہ ٹھیک ہے. ہاں, لیکن یہاں پر بوائے کیا ہے, اچھا یہاں پر ایک غلطی ہے. غلطی اس لیے کہ یہاں پر نہ, یہ ٹھیک ہے. ٹھیک اس لیے ہے کیونکہ ایچ کے بعد آف نہیں ہے. جب آف نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر یہ ناؤن کیا ہو, پلورل آ جائے. اس لیے ہیلپنگ ورب تو ٹھیک ہے, یہاں پر کیا آیا ہے, سنگولر آیا ہے, اس لیے یہ خیز آیا ہے, پوزیسیو پروناؤن یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ سنٹینس بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ایچ کے بعد آف آ جاتا جیسا کہ یہاں پر ہے, تو پھر ہمیں دیکھنا پڑتا کہ ان کے بعد ناؤن کیا واقعی پلورل ناؤن استعمال ہوا ہے کہ نہیں. تو اس لیے یہ سنٹینس بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر ایچ شروع میں استعمال ہوا ہے, ان کے بعد آف آیا ہے, اور ان کے بعد پلورل ناؤن آیا ہے, اور اسی طرح وہ بھی سنگولر آیا ہے, کیونکہ رول تو یہ کہتا ہے آف آنا چاہیے, پلورل ناؤن آنا چاہیے, ان کے بعد سنگولر ناؤن ورب آنا چاہیے. یہاں پر ٹھیک تھا, آف تو نہیں تھا. جب آف نہیں تھا تو ہمیں نہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ناؤن پلورل ہے, یہ سنگولر ہے. جب آف آ جائے تو تم پر یہ لازمی ہے کہ تم یہاں پر جو ناؤن لگانا ہے وہ آپ کو پلورل ناؤن لگانا ہوگا. اسی طرح یہاں پر سنگولر ہیلپنگ ورب لگانا ہوگا, اور اسی طرح یہاں پر جو لگاؤ گے خر ہیز میں سے تم کیا لگاؤ گے, ہیزا, کیونکہ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے, بوائز کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے ایچ آف دی بوائز از ریڈنگ ہیز بک. تو یہ سنٹینس کیا ہے, بالکل کریکٹ ہے. یہ چھوٹا سا رول ہے, لیکن ان کا فارمیشن جس طرح کا جو فارمولہ ہے, فارمیشن ان کو ہمیں اچھی طرح دھیان سے دیکھنا ہوگا, ورنہ
ہم سب پہنچ سکتے ہیں ان کے اندر۔ رول نمبر 5 بھی اسی انڈیفینٹ پروناؤن کے اوپر ہے، جیسے کہ اگر کسی سینٹینس کے اندر ان میں سے کوئی ورڈز آ جائے، ایدر، نائدر، ون، نان، ایچ، ایوری، ایوری ون، ایدر، نائدر، ون، نان، ایچ، ایوری، ایوری ون، اگر یہ کی سینٹینس کے اندر آ جائے تو پھر آپ کو کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ پہلی پوائنٹ تو یہ کہ ان کے بعد آنے والا جو ناؤن ہوگا وہ آپ نے سنگولر لگانا ہوگا، ان کے بعد آنے والا جو ورب ہوگا وہ بھی آپ نے سنگولر لگانا ہوگا، اور ان کے بعد آنے والا جو پروناؤن ہوگا وہ بھی سنگولر ہی آپ نے لگانا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی پوزیسیو پروناؤن آ جائے یا کوئی ڈگری آ جائے جگہ کا، تو وہ آپ نے خیز یا خر لگانا ہے، نہ کہ دیر، تو اس لیے خیز خر ٹھیک رہے گا۔ اب یہ اس کو ہم لوگ کس طرح سمجھ سکتے ہیں ایگزامپل سے، یہ سنٹینس کیا کہتا ہے، ایچ بوائے از ریڈنگ دیئر یا ہیز بک، تو یہ کیا ہے، ایچ بوائے از ریڈنگ، تو ایچ ان میں سے ایک لفظ سے استعمال ہوا ہے، ان کے بعد ناؤن جو آیا ہے وہ بھی سنگولر ہے تو بالکل ٹھیک ہے، ان کے بعد جو ورب آیا ہے وہ بھی سنگولر ورب آیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح ریڈنگ ہے ٹھیک ہے، یہاں پر جو کیا ہے ہیز استعمال ہوا ہے، دیر ہے تو دیر غلط رہے گا، ہیز ٹھیک رہے گا، ایچ بوائے از ریڈنگ ہیز بک، تو یہ سنٹینس پھر ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر دیر آیا تو پھر غلط ہوگا، کیونکہ رول یہ کہتا ہے کہ اب ہم نے ہیز یا ہر لگانا ہے۔ اسی طرح ایک اور سنٹینس ہے، ایچ بوائے اینڈ ایچ گرل، ایچ بوائے اینڈ ایچ گرل از ریڈنگ ہیز ہر بک، تو پھر ٹھیک رہے گا، کیونکہ یہ ایچ بوائے اینڈ ایچ گرل کی بات ہو رہی ہے، تو پھر یہاں پر دونوں بوائے بھی سنگولر ہے، گرل بھی سنگولر ناؤن استعمال ہوا ہے، وہ بھی سنگولر ہی آیا ہے، اس طرح جب یہاں پر ہم لکھیں گے دونوں ٹھیک رہے گی، یہ پروناؤن، یہ پوزیسیو پروناؤن ہے، خیز یا ہر، خیز ہر دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ بوائے کے لیے بھی ہے، گرل کے لیے بھی ہے، تو اس لیے خیز خر ان میں سے ٹھیک رہے گا، لیکن دیر ہمیں یہاں پر نہیں لگانا ہے، دیر، تو اس لیے یہ چھوٹے سے کچھ رول تھے باقی، اس لیے میں نے امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ تو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اب ہم لوگ اگر وقت ملا تو ہم لوگ ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن کو انشاءاللہ ان کا سیریز سٹارٹ کریں گے، بہت ہی شارٹ ٹرکس میں نے ان کے اوپر بنائے ہیں، ان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور انتہائی آسان ہے، اگر اچھی طرح سمجھ لے تو انتہائی آسان ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔